बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, मैं आपको वेलकम करता हूं आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताने जा रहा हूं और मेज़ान बैंक का एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड है मेज़ान इस्लामिक इनकम फंड। आज की वीडियो में उसको तफसील से डिस्कस भी करूंगा। मेरे साथ नाज़रीन करام वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत सारी नई चीज़ें बताऊँगा जो कि किसी भी यूट्यूबर ने आपको नहीं बताई होंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि म्यूचुअल फंड्स बेसिकली होते क्या हैं। म्यूचुअल फंड्स एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती है जिसके अंदर बहुत सारे लोग अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो उसमें डालते हैं। फिर उनको एक फंड मैनेजर होता है जो उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करता है और एक बेहतरीन रिटर्न कमाने की कोशिश करते हैं और फिर वो तमाम इन्वेस्टर्स के दरमियान उसको तकसीम किया जाता है। ये जो फंड मैनेजमेंट होती है जिसको फंड मैनेजर कहते हैं, बेसिकली ये फंड मैनेजर ही बैक एंड पे होते हैं जो मुख्तलिफ लोगों की छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट लेते हैं, फिर उसको एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की शक्ल में जो उनके पास पैसा इकट्ठा हो जाता है फिर उसको इन्वेस्ट करके पैसा कमाया जाता है। अगर हम इसको इंडिविजुअली देखें कि अगर 1 लाख रुपए एक बंदे के पास हैं तो आप कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर वही 1000 बंदा 1-1 लाख रुपया लेके इकट्ठा हो जाए तो वो फंड मैनेजर के पास बहुत सा पैसा इकट्ठा हो जाता है जिससे एक आप अच्छी रिटर्न हासिल कर सकते हैं, जो कि फंड मैनेजर अपने चार्जेस वगैरह काटने के बाद बाकी इन्वेस्टर के दरमियान तकसीम कर देता है। नाज़रीन करम, अल मेज़ान इन्वेस्टमेंट जो है ये मेज़ान बैंक की सब्सिडरी कंपनी है। अगर आप मेज़ान बैंक के अकाउंट होल्डर हैं तो आप अपने अकाउंट्स में से किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं ये तमाम फंड्स आपसे 1 to 1 करके वीडियोस के अंदर शेयर करता रहूँगा, लेकिन आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा मेज़ान इस्लामिक इनकम फंड। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके फंड मैनेजर कौन है, इसकी रेटिंग क्या है इस फंड की, इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या कितनी कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और सबसे ज़रूरी ये बताऊंगा कि इस फंड के ऊपर आपको रिटर्न्स क्या मिलेंगी, कि इस फंड की जो परफॉर्मेंस है वो पिछले कुछ सालों से कैसी चल रही है। मेरे साथ नाज़रीन करम वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आज की वीडियो में मैं आपके म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत सारी नई चीज़ें बताऊंगा जो कि किसी भी यूट्यूबर ने आपको नहीं बताई होंगी। तो नाज़रीन करम, वक्त ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ते हैं और मेज़ान इस्लामिक इनकम फंड को तफसील से डिस्कस करते हैं। इनकम मनी मार्केट फंड का मेज़ान इस्लामिक इनकम फंड एक बेहतरीन फंड है जिसके अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। मेज़ान इस्लामिक इनकम फंड के ऑब्जेक्टिव को देखें तो इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है कि जितने भी इन्वेस्टर जो इस फंड में इन्वेस्ट करेंगे उनको एक अच्छा और एक स्टेबल रिटर्न उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको दिया जाएगा और वो शरिया कंप्लाइंट होगा, यानी कि सूद से पाक होगा। तो ये मेज़ान बैंक, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सूद से पाक बैंक है, तो इसकी ये तमाम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी सूद से पाक दी जाती हैं। और इसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आपका कैपिटल है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसको एप्रिसिएशन भी दी जाए। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की बात करें तो मेज़ान का जो इस्लामिक इनकम फंड है इसके अंदर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स भी रखे जाते हैं जो कि लिक्विडिटी को बरकरार रखने के लिए उसमें किए जाते हैं। इस फंड के अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट रिसीव होती है उसको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की शक्ल में इन्वेस्ट किया जाता है ताकि एक बेहतरीन रिटर्न हासिल किया जा सके और जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसको इस फंड के अंदर पैसा डालकर अपना प्रॉफिट को एक इंजॉय कर सके और उनका जो कैपिटल ग्रोथ है वो भी उसको एक अच्छी मिल सके। मेज़ान इस्लामिक इनकम फंड के जो बेनिफिट्स हैं उस पर अगर एक नज़र डालें तो इससे पता चलता है कि इस फंड का इस हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इस तरीके से बनाया जाता है कि जिसका रिजल्ट इस तरह मिले कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर एक अच्छा रिटर्न भी मिले और आपके जो पैसा है उसको ग्रोथ भी मिले। प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है जो कि इस फंड को मैनेज करती है, एक्सपीरियंस लोग होते हैं और उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड जो होता है वो भी शानदार होता है। और इसके अलावा ये फंड जो है ये डॉक्टर इमरान अशरफ उस्मानी साहब की सुपरविजन में काम करता है जो कि शरिया एडवाइज़र हैं इसके। डॉक्टर इमरान अशरफ उस्मानी साहब जो तकी उस्मानी साहब है उनके साहबजादे हैं। इसके बाद आगे चलते हुए ये आता है कि भी आप इस फंड को क्यों चूज़ करें, तो वही इसके अंदर चीज़ लिखी हुई है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की इसके अंदर प्रोटेक्शन है, मार्केट में अच्छे तरीके से उसको इन्वेस्ट किया जाता है और आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट जो पोर्टफोलियो है वो एक डेवलप किया जाता है, उस पर अच्छी रिटर्न आपको दी जाती है। लॉन्ग टर्म रेगुलर इनकम आपको इसके ऊपर देखने को मिलती है। फंड के फैक्ट्स की बात करें जो कि सबसे ज़रूरी हिस्सा है इसका, जिसके अंदर पूरे इस फंड का निचोड़ है कि इसके अंदर क्या क्या होता है।
میزان اسلامک انکم فنڈ کے فنڈ فیکٹس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو فنڈ ٹائپ اس کی اوپن اینڈ ہے۔ اوپن اینڈ سے مراد یہ ہے کہ اس فنڈ کے اندر آپ جب چاہیں اس میں اپنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کسی بھی وجہ سے اس فنڈ سے نکلنا ہے تو آپ اپنا پیسہ اس میں سے نکال بھی سکتے ہیں۔ فنڈ کی کیٹیگری کی بات کریں تو یہ انکم فنڈ ہے، جیسا کہ شروع میں نے بتایا تھا، یہ انکم مارکیٹ یعنی کہ آپ ریگولر انکم کے لیے اس فنڈ میں اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ لانچ ڈیٹ دیکھیں تو 15 جنوری 2007 کو یہ فنڈ فرسٹ ٹائم لانچ ہوا تھا اور 2007 سے ابھی تک سکسیسفلی چل رہا ہے۔ فنڈ سائز کی بات کریں تو میزان اسلامک انکم فنڈ کے اندر 13.64 بلین روپے جو ہے انویسٹ ابھی تک ہو چکے ہیں لوگوں کے جو انویسٹ ہیں، اور یہ فگر 31 جنوری 2024 کی ہیں۔ بینچ مارک کی بات کریں تو 6 منتھ ایوریج ڈپازٹ ریٹ آف دا 3A ریٹڈ اسلامک بینکس۔ بینچ مارک جو پروفٹ کا اس فنڈ کے لیے رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی پاکستان کے اندر 3A ریٹڈ اسلامک بینکس ہیں اس کا جو 6 مہینے کا ایوریج پروفٹ بنتا ہے، منیمم اتنا اس کا بینچ مارک رکھا گیا کہ اتنا پروفٹ تو ایٹ لیسٹ ہم کمائیں گے ہی کمائیں گے۔ اچھا، رسک پروفائل کی بات کریں تو یہ میڈیم رسک فنڈ ہے۔ جیسا کہ آپ کو جانتے ہیں کہ لو رسک، میڈیم رسک اور ہائی رسک 3 طرح کے ہوتے ہیں، تو یہ میڈیم رسک اس کی فنڈ کی پروفائل ہے جس کے اوپر آپ کو ریٹرن بھی میڈیم دیکھنے کو ملے گا۔ یونٹ ٹائپس کی بات کریں تو اس کے یونٹس جو ہیں A, B اینڈ C ٹائپ کے یونٹس ہوں گے۔ یہ یونٹس فرنٹ اینڈ لوڈ، بیک اینڈ لوڈ اینڈ اپنا رسک کے حوالے سے اور اپنا جو انویسٹمنٹ پورٹ فولیو یعنی کہ شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم یا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے حوالے سے یہ کیٹیگریز ہوتی ہیں یونٹس کی، کہ آپ کا پیسہ اس طرح مختلف یونٹس میں ڈیوائڈ کر کے اس کو انویسٹ کیا جاتا ہے۔ مینجمنٹ فی کی بات کریں تو آپ کی مینجمنٹ فی ہے اپ ٹو 10% آف دا گراس ارننگز۔ جتنی بھی ارننگ آپ کا یہ فنڈ کمائے گا اس کی 10% تک آپ کی اس کے اوپر مینجمنٹ فی ہو سکتی ہے، جو کہ منیمم 0.25% آف دا ایوریج اینول ایسٹ اور میکسیمم 1.5% آف دا ایوریج اینول ایسٹ، نیٹ ایسٹ جو ہوں گے اس کی ہوگی۔ ایکچوئل ریٹ آف مینجمنٹ فی دیکھیں تو وہ 0.7% آف دا نیٹ ایسٹس ہیں۔ اس فنڈ کے اندر جو آپ کی مینجمنٹ فی آپ سے چارج کی جا رہی ہوتی ہے وہ آپ کا ٹوٹل جو نیٹ ایسٹس ہوتے ہیں، جتنی انویسٹمنٹ آپ کی نیٹ آ رہی ہوتی ہے اس فنڈ کے اندر، اس کی 0.70% آپ سے چارج کی جاتی ہے۔ فرنٹ اینڈ لوڈ 1% ہے اس کا۔ فرنٹ اینڈ لوڈ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی انویسٹمنٹ اس فنڈ میں ڈالتے ہیں تو اس میں سے 1% آپ کی ڈیڈکشن ہو جاتی ہے اور باقی پیسہ آپ کا انویسٹ ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ یوں لے لیں کہ اگر آپ اس فنڈ کے اندر آپ نے 5 لاکھ روپے ڈال دیے ہیں تو 1% یعنی کہ 5,000 روپے اس میں سے آپ کے جو ہیں وہ فرنٹ اینڈ لوڈ میں کٹ جائیں گے، اور باقی آپ کا 4,95,000 روپے انویسٹ ہوگا اور آپ کو 4,95,000 کے حساب سے ہی آپ کو ریٹرن دیا جائے گا۔ یہاں پر مزید ڈسکشن سے پہلے میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل بزنس میٹرز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ یوٹیوب کی اتنی بڑی دنیا میں میری ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ بیک اینڈ لوڈ کی بات کریں تو کنٹینجنٹ لوڈ فار ٹائپ سی انویسٹرز ہے۔ یہاں پر بیک اینڈ لوڈ بیسیکلی اس لوڈ کو کہتے ہیں کہ جب اپنی انویسٹمنٹ آپ وڈرا کرتے ہیں تو آپ سے جو چارجز کاٹے جاتے ہیں اس کو بیک اینڈ لوڈ کہا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کی ٹائپ سی یونٹس کے اندر انویسٹمنٹ ہوگی تو آپ کا بیک اینڈ لوڈ آپ سے کاٹا جائے گا، جبکہ بصورت دیگر آپ سے جو بیک اینڈ لوڈ ہے وہ نہیں کاٹا جائے گا۔ اس سے یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آپ کے ٹائپ سی یونٹس کے اندر جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کا فرنٹ اینڈ لوڈ 0 ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا بیک اینڈ لوڈ آپ سے کاٹا جائے گا صرف ٹائپ سی کے انویسٹر ہونے کی صورت میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا ہوگا۔ ٹرسٹی کی بات کریں تو ٹرسٹی اس فنڈ کا CDC ہے۔ ٹرسٹی فنڈ کے ایسٹ مینیجر کو بیسیکلی کہا جاتا ہے، جو اس کے ایسٹس کو ٹرسٹ کے اندر ایک ہولڈ کرتا ہے اور انویسٹمنٹ کے جو رائٹس ہوتے ہیں اس کا تحفظ کرتا ہے تاکہ انویسٹر کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی زیادتی نہ کی جا سکے۔ اس کے علاوہ جو ٹرسٹی ہوتا ہے وہ کسٹوڈین بھی ہوتا ہے اور میوچل فنڈ سے کی گئی جتنی بھی سیکیورٹیز ہوتی ہیں ان کو محفوظ رکھتا ہے، اور پاکستان کے اندر یہ ادارہ ہوتا ہے اس کو CDC کہتے ہیں، یعنی کہ سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی پاکستان لمیٹڈ۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ پوائنٹ بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ لسٹنگ کی بات کریں تو میزان اسلامک انکم فنڈ جو ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ فنڈ ہے۔ اس کے فنڈ مینیجر فیضان سلیم صاحب ہے جو کہ ایک اچھی ریپیوٹ رکھتے ہیں مارکیٹ کے اندر۔ ایسٹ مینیجر ریٹنگ کی بات کریں تو AM1 اس کی ریٹنگ ہے جو کہ بائی ویز اینڈ PACRA کی طرف سے اس کو اسائن کی گئی ہے۔ AM1 جو ہوتی ہے بیسیکلی وہ کسی بھی کمپنی کے لیے سب سے زیادہ ٹاپ کوالٹی ایسٹ مینجمنٹ ریٹنگ ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فنڈ کو بہت ہی بہترین انداز کے اندر چلایا جا رہا ہے۔ جو AM1 ریٹنگ ہے وہ اس کو ویز اور PACRA نے اس کو اسائن کیا ہے۔
وز جو ہے یہ وز کریڈٹ ریٹنگ کمپنی لمیٹڈ اس کا پورا نام ہے، اور دی پاکستان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی لمیٹڈ کو PACRA کہا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ فنڈ کے جو فیکٹس ہیں یہ اب آپ کو ون بائی ون کر کے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب تھوڑا سا نیچے چلتے ہوئے یہ اس کا بروشر ہے، یہاں پہ کلک کر کر آپ اس کا بروشر بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن بروشر کو دکھانے سے پہلے میں آپ کو اس کی فنڈ پرفارمنس تھوڑی سی بتا دوں۔ میزان اسلامک انکم فنڈ کے اوپر سال 2023 کے اندر 14.86% کا ریٹرن دیا گیا ہے، جبکہ اس کا جو بینچ مارک ہے وہ 6.06% رکھا گیا تھا۔ تو یہ ایک بہترین ہے کہ اپنے بینچ مارک سے ڈبل سے بھی زیادہ پروفٹ اس نے آپ کو کر دیا ہے۔ اگر ہم اس میں چھوٹا سا ایک جائزہ لینا چاہیں کہ آپ کی اگر اس کے اندر 5 لاکھ روپے آپ نے انویسٹمنٹ اگر کی ہوئی تھی اس فنڈ کے اندر، تو آپ کو سال 2023 میں کتنا ریٹرن ملا ہوگا۔ تو یہاں میں نے کیلکولیٹر کھولا ہے، تو میں یہاں پہ 5 لاکھ روپے لکھ کر اس کو 14.86% کے ساتھ اس کو دیکھتا ہوں، تو ایک سال کا ریٹرن وہ 74,300 روپے بنتا ہے۔ یعنی کہ 5 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کے اوپر 74,300 روپے کا مجھے ریٹرن دیا گیا ہے 2023 کے اندر۔ سال 2022 کے اندر 8.63%، سال 2021 کے اندر 6.64%، اور اسی طرح ہم پیچھے جاتے جائیں تو سال 2015 تک کا ٹریک ریکارڈ جو فنڈ کی پرفارمنس ہے وہ میں یہاں دیکھنے کو مل جاتی ہے، جس سے کہ آپ جج کر سکتے ہیں کہ آپ کو اس فنڈ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا یہ فنڈ جو ہے وہ گروتھ کی طرف جا رہا ہے یا نہیں جا رہا۔ تو ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب بروشر پہ یہاں کلک کرتے ہیں تو یہ میزان اسلامک انکم فنڈ کا جو بروشر ہے یہ یہاں پر اوپن ہو جاتا ہے۔ اس کا بھی تھوڑا سا میں آپ کو اوور ویو دے دیتا ہوں۔ تو یہ جتنا بھی میں نے ابھی آپ کو سارا وہاں پہ بتایا ہے، یہ ساری چیزیں وہی یہاں پر دی گئی ہیں۔ یہ ویلیو ایڈڈ سروسز ہیں، یہ موبائل اپلیکیشن بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، میزان فنڈ آن لائن، اس کے اندر آپ فنڈ چینج بھی کر سکتے ہیں، آپ وڈرا بھی ریکویسٹ بھی ڈال سکتے ہیں، آپ اس میں انویسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ AM1 ریٹنگ اس کی ہے، میزان اسلامک انکم فنڈ ہے، بڑا زبردست فنڈ ہے۔ آپ اگر اس کے اندر کنسسٹنٹ گروتھ چاہتے ہیں اپنے پیسے کی اور اس کو ایک سیف جگہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک اچھی آپشن ہو سکتی ہے، لیکن یہ چیز مائنڈ میں رہے کہ میوچل فنڈز کے اندر انویسٹمنٹ کرنا ہمیشہ رسکی ہی رہتا ہے۔ اس کے اندر یہ نیچے ڈسکلیمر بھی دیا جاتا ہے، آپ اس کو اچھے سے پڑھ لیجئے گا۔ تو فنڈ اچھا ہے، انویسٹمنٹ اچھی ہے، ریٹرن اچھا ہے، لیکن جو رسک ہوتے ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہوتا ہے۔ تو فنڈز کے اندر انویسٹمنٹ کبھی کبھی بہت زیادہ رسکی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ڈسکلیمر کو آپ بالکل اس کو پڑھ لیں گے، غور کریں گے، اور اس کے حساب سے ہی اپنی جو آپ نے جو انویسٹمنٹ ہے وہ اس فنڈ کے اندر کرنی ہے۔ یہ فنڈ کے فیکٹس جو ہیں یہ وہی فنڈ فیکٹس ہیں جو میں نے بھی آپ کو وہاں پہ ڈیٹیل کے ساتھ بتا دی ہیں، یہ ساری چیزیں یہاں پر وہی لکھی ہوئی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں ناظرین کرام آج کی ویڈیو جو میزان اسلامک انکم فنڈ کے اوپر تھی یہ آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور امید کرتا ہوں میں اس میں کامیاب بھی ہوا ہوں گا۔ اگر آپ کا اس بارے میں ابھی بھی کوئی سوال ہے تو آپ مجھے نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو ضرور انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا۔ تو اسی طرح کے جو باقی میوچل فنڈز ہیں جو میزان بینک کے، میں ان کے اوپر بھی ویڈیو بناؤں گا۔ میرے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے ناظرین کرام اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔